बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो सिंध हाई कोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के लिए जो इंतखाबी मुहिम है उसकी इजाज़त दी गई है और बड़े तगड़े अंदाज में दी गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पंजाब भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दायर की हैं पंजाब भर में इंतखाबी मुहिम के लिए, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि आज मालाकंड डिवीज़न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी और वहाँ पर जो पुलिस का धावा बोला गया है और 150 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ की मकामी क़यादत है उनकी जानिब से जो अल्टीमेटम दिया गया है डीसी को और पुलिस अफसरान को, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी, आप जानते हैं उनकी गिरफ़्तारी हुई और उनके भाई फैसल एडवोकेट कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ थानों में गया हूँ लेकिन मेरी फवाद चौधरी से ना मुलाकात करवाई गई है, ना उन थाने वालों को पता है कि फवाद चौधरी को कहाँ रखा गया है। क्योंकि उन्होंने थाना पारा के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की थी दफ़ा 100 की, जुडिशल मजिस्ट्रेट को उन्होंने तलबी की रिपोर्ट भी तलब की थी लेकिन थाने की जानिब से बताया गया था कि हमने गिरफ़्तार नहीं किया और हमारे पास नहीं है। दूसरी जानिब फैसल एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया कि फवाद चौधरी की जान को ख़तरा है और हम चाहते हैं कि वो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और अगर वो किसी मुकदमे में मुलव्वस हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई केस है तो उनको हर सूरत पेश किया जाए अदालत में और अदालत के सामने, और उनके वकला और उनकी फ़ैमिली से भी थाने में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस वक्त तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। जबकि असद कैसर भी अडयाला जेल में है। असद कैसर के हवाले से भी सवाबी जो एंटी करप्शन के हवाले से कहा जा रहा था, अभी तक एंटी करप्शन हुकाम ने कोई कोशिश ही नहीं की कि उनको वो लेके जाएं और इस्लामाबाद पुलिस ने अपने तय गिरफ़्तार किया और साथ एक शाही फरमान जारी हुआ कि इनको अडयाला जेल में रखें जब तक सवाबी पुलिस नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि कोई पूरे ज़ाब्ता फ़ौजदारी में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा एक निज़ाम है वो चलता जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैलियों का आगाज़ हो चुका है और खैबर पख्तूनख्वा में तो रोज़ाना की बुनियाद पर रैलियां और जलसे छोटे पैमाने पर हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज मालाकंड में बहुत बड़ी गैदरिंग थी। वहाँ पर पुलिस ने धावा बोला और हाई कोर्ट्स के अहकामात के बावजूद, अदालतों के अहकामात के बावजूद, इंतज़ामिया से इजाज़त के बावजूद जो इंतज़ामिया है और पुलिस वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात, अभी तक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फ़ैसला जारी नहीं किया। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। मैंने आपको कहा था कि मेरी सिक्स सेंस कहती है कि कहीं ना कहीं अतर मिनल्ला साहब का या इजाफ़ी नोट या इख्तलाफी नोट का मामला बना हुआ है। चूँकि काजी फ़ाज़िसा साहब ने जो अपनी लिमिटेशन है या बाउंड्री है वो क्रॉस करके साबिक जो एक केस था या साबिक जो डिप्टी स्पीकर थे या साबिक वज़ीर आज़म थे और सदर का उस वक्त का जो किरदार, उस पर जो पैराग्राफ लिखवाया है, मैं समझता हूँ कि इस पर और फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुकम्मल खामोशी जो काजी फ़ाज़िसा की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मामला फंसा हुआ है। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एलेज कर रही है, ये दावा कर रही है कि उनके 150 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है और बाकायदा तौर पर एक वहाँ की जो गैदरिंग है, जलसा है, वहाँ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वायरल की है जिसमें उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को कहा है कि पीटीआई के वर्कर्स को 1 घंटे के अंदर रिहा न किया तो हम मालाकंड का मेन रोड ब्लॉक कर देंगे और हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि आप हमसे हमारे एहतजाज का हक़ छीनना चाहते हैं। और अल्टीमेटली अब तो इंतखाबात की मुहिम है और इंतखाबात के लिए तो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी हक़ हासिल करना है और यही वजह है कि अब उनकी जानिब से उधर से भी एक्शन तेज़ हो गया है। हमारी जो इंतज़ामिया और इदारे हैं और इधर से जो वर्कर्स हैं उन्होंने भी अपनी जो हार्ड वर्क है वो शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुजरांवाला में, शेखुपुरा और सियालकोट में जलसों की इजाज़त मांग ली है इंतज़ामिया से। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बड़े शहरों में गुजरांवाला, सियालकोट और शेखुपुरा में जलसे की इजाज़त मांगी है। तीनों अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। पीटीआई ने गुजरांवाला में 10 नवंबर, सियालकोट में 17 नवंबर की जलसे की इजाज़त मांगी है और शेखुपुरा में 19 नवंबर को जलसे की इजाज़त मांगी है। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्तें दायर की हैं और जहाँ तक मेरे इल्म में है
کہ سوموار والے دن پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کے ہائی کورٹ جا رہی ہے کہ ابھی تک انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، چونکہ اس پر ہائی کورٹ کا پہلے بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے اور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی تو کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب چونکہ تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے، اب تو انتخابی مہم ہر صورت اب تو آئینی اور قانونی طور پر، پہلے بھی حق تھا، آئین پاکستان تو ہمیشہ سے احتجاج، پرامن احتجاج کا اور گیدرنگ کا حق دیتا ہے، جلسے کا حق دیتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس حق کو روکا ہوا تھا اس وجہ سے اب یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے کراچی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کراچی میں بڑے پیمانے پر جلسوں کے لیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کو قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت اور فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ ظہور محسود ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ظہور محسود ایڈوکیٹ نے کہا کہ تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، کوئی کارکن سڑک پر نکلتا ہے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ اب آپ کہیں گے کہ فلاں فلاں کا نام بھی نہیں لینے دیا جاتا، تو نامزد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ اب آپ کہیں گے، نامزد چیف جسٹس کی ریمارکس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سمیت کمرہ عدالت میں موجود افراد کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی جب یہ بات کی کہ اب آپ کہیں گے کہ جی ایک تو ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو جج صاحب نے کہا، یہ بھی نئے جو قائم مقام چیف جسٹس بنے سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا پھر آپ کہیں گے کہ جی فلاں فلاں کا نام لیں تو پھر بھی ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کراچی میلینیم مال کے سامنے راشد مناس روڈ عوام کے استعمال کے لیے ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے استفسار کیا کہ سڑک بلاک کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا سر ہمیں کراچی میں کسی بھی جگہ جلسہ کرنے کی اجازت دیں، ہم سڑکوں پہ نہیں جلسہ کرنا چاہتے، ہمیں کسی جگہ جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں، اس مقام پر پہلے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں لیکن انتظامیہ خود کوئی مقام طے کر دے۔ کئی دنوں سے کمشنر کراچی، ڈی سی ایسٹ اور صوبائی الیکشن کمشنر کو 12 نومبر کے جلسے کی درخواست دی ہوئی ہے، انتظامیہ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، ہمیں تیاری کے لیے وقت درکار ہوگا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو 10 نومبر تک قانون کے مطابق فیصلہ کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کراچی میں جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کو قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت اور عدالت کو رپورٹ کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر تو عدالت اس کو ڈسپوز آف کر دیتی، ادھر سے انہوں نے 10 نومبر کو درخواست خارج کر دینی تھی، پھر ہائی کورٹ میں ریٹ ہوتے ہوتے یہ لمبا پروسیس تھا۔ ایک تو جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے پاس کیس رکھا، دوسرا انہوں نے کیس کو ڈسپوز آف نہیں کیا، انہوں نے کہا ڈی سی کو کہ قانون کے مطابق جو بھی اب انہوں نے انتخابی مہم کے لیے جلسے تو کرنے ہیں، جو سوٹیبل جگہ ہے آپ ان کو دیں اور اس کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائیں 10 نومبر کو، تاکہ پھر ان کے پاس 2 دن ہوں جلسے کی تیاریوں کے لیے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے 12 نومبر کے لیے جلسوں کی اجازت کی گزارش کی ہے۔ اب یہ تھا سندھ ہائی کورٹ کا۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دوبارہ ایک فیصلہ جاری کیا گیا ہے، چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ آپ انتظامیہ سے اجازت لیں گے اور انتظامیہ پابند ہے آپ کو اجازت دینے کی اور آپ کھل کر اپنی جو انتخابی مہم ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ اب اس میں درخواست دی گئی کہ جناب ہم انتظامیہ کے پاس گئے اور انتظامیہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دے رہی، تو عدالت نے اس پر فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا قانونی حق استعمال کر کے انتخابی مہم چلا سکتی ہے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر کے انتخابی مہم چلا سکتی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں لیکن ان کو مہم کی اجازت نہیں دی جا رہی اور پارٹی کی میڈیا کوریج پر بھی پابندی عائد ہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ کئی بار ضلعی انتظامیہ کو کنونشن کے لیے درخواستیں دیں لیکن انہیں مسترد کیا گیا۔ کئی بار انتظامیہ کو درخواستیں دینے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف پر الیکشن مہم پر پابندی لگائی گئی۔ تاہم ایڈوکیٹ جنرل نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض اٹھایا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل سے جب عدالت نے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر اعلانیہ یا غیر اعلانیہ کوئی پابندی ہے، جس کے جواب میں ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2020 کے سیکشن 14 کے مطابق جلسے اور کنونشن منعقد کرنے کے لیے پہلے انتظامیہ سے اجازت لینا لازمی ہے۔ عدالت کے مطابق درخواست گزار نے کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل سے معاہدہ کرتے ہیں کہ پہلے اجازت لیں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے یقین دہانی کروائی کہ زرعی انتظامیہ بھی اپنی قانونی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل سے معاہدہ کر لیتے ہیں، ضلعی انتظامیہ کو ہم کوئی بھی ریلی یا جلسے سے پہلے اجازت کی درخواست ہم دیں گے
اور ان سے اجازت لے کے دینا ایڈوکیٹ جنرل کی ذمہ داری ہے، چونکہ پھر ہمیں بار بار ہائی کورٹ آنا پڑتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو قانون کے تحت جلسوں کی اجازت ہے اور یہ اپنا قانونی حق استعمال کر کے انتخابی مہم چلا سکتی ہے۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو اس کے حق سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزاروں کو اپنی انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ نگران حکومت شفاف الیکشن کی انعقاد کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اب اس سے بڑھ کے کھلا ڈلا اور کیا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو قانون کے تحت جلسوں کی اجازت ہے اور اپنا قانونی حق استعمال کر کے انتخابی مہم چلا سکتی ہے۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو اس کے حق سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزاروں کو اپنی انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے اور ساتھ نگران حکومت کو بھی شٹ اپ کال دیتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ نگران حکومت شفاف الیکشن کی انعقاد کے لیے اقدامات اٹھائے اور لیول پلینگ فیلڈ دے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت بہتر ہیں، بہت اچھے ہیں، اور اب تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے 2 دفعہ اجازت لے لی ہے۔ اب اگر انہیں اجازت نہ ملی تو وہ ان ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ساتھ لگا کے ڈائریکٹ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے، چونکہ مالاکنڈ ڈویژن میں آج پھر وہی کام ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہر جماعت کو اس کی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی اور انتخابی مہم کی اجازت دی جائے گی، اور میدان میں جو جیتے گا، جس کے ساتھ ووٹرز ہوں گے وہی جیتے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔